جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذه الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ جی کہتے سے قبل جو رکوع میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بیان تھا، اسی سے متعلق امور کا مزید بیان اس رکوع کی 7 آیت میں کیا گیا، جس کی تفصیل مدرجہ ذیل ہے۔ یا شان نزول سے طیب کے معنی عمدہ کیے گئے ہیں۔ جی کیونکہ بعض لوگ خراب چیزیں لے آتے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور بعض نے عموم لفظ سے طیب کی تفسیر حلال سے کی ہے، کیونکہ پوری عمدہ جب ہی ہوتی ہے جب حلال بھی ہو۔ یعنی جب اللہ کے راستے میں ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں بازار میں جو ہے دیگے پکا کے تقسیم کر دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، اور جہاں مال حرام کا ہوتا ہے، کاروبار ان کا حرام میں، زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں، خرچ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں جس طرح خرچ کرنا ضروری ہے، صحیح جگہ خرچ کرنا بھی اتنا ضروری ہے، اور جس طرح خرچ کرنا ضروری ہے حلال روزی خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ کسی اور کا مال اٹھا کے آپ خرچ کر دیں، حرام کی ظاہر ہے، کسی کا غلط طریقے سے آپ کے پاس آیا تو آپ اس کو خرچ کر رہے ہیں، تو یہ خرچ نہیں شمار ہوگا، بلکہ اس پر تو گناہ ہوگا۔ اور حرام مال کی جو ہے، حرام مال کی تو طیب ہونا بھی ضروری۔ جیسے کہتے ہیں کسی کا اگر آپ کے پاس کسی طریقے سے کوئی آ گئی یا حرام ہے، یا کہیں جو ہے سود کا مال، اس کا کیا کریں، اس کو کہاں خرچ کریں؟ کہتے ہیں وہ غریب غربا میں خرچ کرنا ہے بغیر ثواب کی نیت سے، اس میں ثواب کی نیت کرنا ایک الگ گناہ ہے۔ حرام کمانا الگ گناہ ہے، حرام خرچ کرنا الگ گناہ ہے، حرام کو ثواب کی نیت سے خرچ کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے جو ہے کیا فرمایا، اچھا اور اسے حلال مراد ہے۔ آیت میں اس کی بھی تاکید ہوگی کہ پہلی کیا ہو، حلال ہو، اور پہلی تفسیر پر دوسرے دلائل سے اس کی تاکید کو ثابت کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھو یہ اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس عمدہ ہو اور پھر وہ بری نکمی چیز خرچ کرے۔ ایک آدمی کے پاس ہے ہی گزارے کی تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا، اور جو ہے ایک آدمی کے پاس ہے مال مویشی اچھے بھلے ہیں، زکوٰۃ میں ہلکا پھلکا دے دیا، کسی کو غریب کو دیا تو ہلکا پھلکا، کھانا پینا اس کا اچھا ہے، ٹھنڈی روٹی اٹھا کے کسی کو دے دی، باسی روٹی کسی کو غریب کو دے دی اللہ کے نام پر، سالن ہے رکھا فریج میں خراب ہو رہا ہے، ذائقہ بدلا، وہ اٹھا کے دے دیا، تو گویا کہ اللہ کے نام پر ایسی چیز دینا جو خود نہ استعمال کرنا۔ ہاں اگر ہے ہی نہیں، جو کھانا کھا رہے ہیں اسی میں سے آپ نے اٹھا کے دے دیا تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہاں آپ کے پاس جتنے پیسے ہیں، آپ اگر 100 روپے کی حیثیت رکھتے ہیں تو آپ 100 روپے دے دیں گے۔ تو عمدہ چیزوں کے ہوتے ہوئے نکمی چیزیں دینا یہ ٹھیک نہیں۔ لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، عمدن نکمی چیز کے خرچ کرنے پر دلالت کر رہا ہے۔ ہاں اور جس کے پاس اچھی چیز ہو ہی نہیں وہ اس نے ممانعات سے بری ہے، اور اس کی وہ بری بھی مقبول ہے، وہ بری بھی جتنی ہے اس کے بعد وہ دیر ہے۔ جی لفظ جو ما قسبتم سے بعض علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ والد کا اپنے بیٹے کی کمائی سے کھانا جائز ہے۔ والد مثلا سب بھائی الگ الگ رہتے ہیں، دادا جی زندہ ہیں، وہ کسی بھی بیٹے کے پاس گھر میں چلے جائیں، وہاں بیٹھ کے کھا لیں، وہ نہیں اس کو انکار کر سکتے کیونکہ والد ہے۔ اولادکم من طیب اکسابکم من طیب اکسابکم فکلوا من اموال اولادکم ہنیئا، ہاں تمہاری اولاد تمہاری کمائی کا ایک پاکیزہ حصہ ہے، بس تم اپنی اولاد کی کمائی سے مزے سے کھاؤ۔ یعنی جس نے پالا ہے اولاد کو، اس نے اس قابل بنایا ہے وہ کما سکے خرچ کرے تو اس میں سے کھا سکتے ہیں ان کے۔ جی فرمایا ایمان والو خرچ کرو من طیبات ما کسبتم، وہ ستھری چیزیں جو اپنی کمائی میں سے تم نے کمائی ہیں، اور اس میں سے ومما، اور اس میں سے جس کو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے، من الارض زمین سے، غلے ہیں اور جو ہے نا گیہوں ہیں، جو ہے، سبزی ترکاریاں ہیں، اس کے جو نا زکوٰۃ عشر آتا ہے یا نصف عشر، 20واں یا 10واں، اگر بارانی ہے تو 10واں ہے، یعنی اس کی ساری آبادی بارش سے ہوتی ہے تو اس کا 10واں دینا ہے، خرچہ کم ہے۔ اور اگر زمین ہے جو اکثر حصہ جو وہ سریاب ہوتا ہے
اس سے ٹیوب ویل ہے، بجلی ہے اور کھاد وغیرہ چیزیں، تیل آئل خرچ ہوتا ہے وغیرہ، تو اس کا 20واں ہے، یعنی 20 من پہ ایک من، وہاں تھا 10 من پہ ایک من، تو اس میں سے خرچ کرنا۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور قصد نہ کرو گندی چیز کا اس میں سے کہ اس کو خرچ کرو، یعنی تم جو بری چیزیں ہیں اس میں جو ہلکی پھلکی چیزیں اس کی نیت نہ کرو کہ وہ خرچ کروں گا۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور اس کو خود کبھی نہیں لوگے، یعنی ایسی چیز جس کو آپ خود نہ لیں۔ جب آپ ایک چیز خود اگر آپ کو کوئی دے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں؟ مگر یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ۔ ہاں بعض دفعہ ہے کہ آپ لینا تو نہیں چاہتے، کسی نے دی ہے تو آپ نے مجبوراً لے لی، خاموش ہو گئے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ نے کہا جی میں تو لی ہے، میں کھاتا ہوں، مجبوری میں کھانا یا بس ویسی شرم حیا کی وجہ سے کھا جانا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو بھی دیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان رکھو، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ خوبیوں والا ہے، یعنی اللہ کو آپ لوگوں کی چیزوں کی پرواہ نہیں، جیسے قربانی ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کیا کہا اللہ پاک نے، تمہارے جو یہ جانور قربانی کرتے ہو نا، اس کی یہ نہ تو کھال پہنچتی، نہ پوست پہنچتی ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ، اس کے اندر جو آپ کی نیت ہے اللہ کو راضی کو وہ چیز پہنچتی ہے، اسی لیے آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اور اس کی وہ تعریفوں کے لائق ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، ہاں اگر شیطان کی مانو گے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ تمہیں ڈراتا ہے، یعنی وہ وعدہ کرتا ہے فقر کا، اگر تم خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے، اور تمہیں حکم کرتا ہے بے حیائی کا، غلط جگہ پہ تو خرچ کر ڈالیں گے لیکن صحیح جگہ پہ دینے کی نیت نہیں ہے، دینے کو دل نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کرتا ہے اگر یہ خرچ کرتے رہو گے نا فحشاء، کیا ہو جائے گا؟ فقیر ہو جاؤ گے۔ یعدکم الفقر، اور بری جگہوں پہ لگاتے ہیں جی۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، ہاں اور اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں وعدہ دیتے ہیں اپنی بخشش کا اور فضل کا۔ واللہ واسع علیم، اللہ پاک بہت کشائش والا ہے، سب کچھ جانتا ہے، علیم جانتا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ عنایت کرتا ہے سمجھ جس کو چاہے، یعنی سمجھ کی باتیں ہر کوئی نہیں کہہ سکتا، جس کو اللہ چاہے، نبوت جس کو اللہ چاہے، دین کا کام جس سے اللہ لے لے، سمجھ جس سے لے، بات کرنے کا سلیقہ اور طریقہ اللہ جس سے چاہے، علم جس سے اللہ چاہے وہ کیا کرتے دیتے ہیں۔ ومن یؤت الحکمۃ، ہاں پھر جس کو سمجھ مل گئی، فقد اوتی خیر کثیرا، اس کو بڑی خوبی ملی اور نصیحت۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، یعنی چیزیں جو ہیں بعض دفعہ کوئی چیزیں اگر مفت میں مل جائیں تو ہر آدمی وہ ایسے پھینک دیتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتا، عقل نہیں رکھتا، تو اللہ پاک کہتے ہیں یہ چیزیں وہی اسی کو فائدہ دیتی ہیں، یہ وہی آدمی قبول کرتا ہے کہ جو سمجھ والا ہے، عقل والا ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ اور نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار، اور فرمایا کہ جو خرچ کرو گے، وما انفقتم من نفقۃ، جو خیرات تم کرو گے، جو کچھ تم خرچ کرو گے یا تم منت مانو گے، بے شک اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ منت یہ کہ میرا یہ کام ہو جائے میں یہ خرچ کروں گی، میرا یہ کام ہو جائے میں نوافل پڑھوں گی وغیرہ، جو بھی تم کو تو اللہ جانتا ہے۔ اب ہوتا کیا بعض دفعہ نا منت مانتے ہیں، بھئی ہم یہ بکرا ذبح کریں گے، اب جب وہ پریشان تھے تو یہ بکرا منت مان لی، یا ہم 100 نفل پڑھیں گے، یا ہم 10 روزے رکھیں گے، اب یہ منت مان لی، جیسے ہی وہ منت پوری ہوتی ہے وہ کام ہو جاتا ہے، پھر فون کرتے جی اس کی جگہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو کیا خیال ہے، اگر یہ بکرا نہ ہو اس کی کچھ قیمت دے دیں، اگر یہ نہ ہو جی ہم اس کو اپنے بچوں پہ خرچ کر دیں، یا ہم اس کو ذبح کر کے کھلا دیں وغیرہ وغیرہ۔ نفل ہے جی ابھی اگر ہم نے وہ کیا تھوڑے تھوڑے کر کے پڑھ لیں، یعنی فوراً ہی بدل جاتے۔ کتنے لوگ ایسے نام رکھنا جی بیٹا ہو، بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، تو علماء نے لکھا ہے تو یہ مجرب نسخہ ہے کہ کیا کریں، محمد نام رکھنے کی نیت کر لیں، محمد نام رکھنے کی نیت کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک بیٹا دیں گے۔ اب جب بیٹے کی نیت یہ کی کہ محمد نام ہو، اب محمد نام رکھنے کی نیت سے اللہ پاک نے بیٹا دیا تو کہتے جی اب ہم اس کے ساتھ کچھ اور ملا لیں،
یعنی اب فوراً ہی یہ ہو گیا کہ ایک صرف نام محمد صاف عجیب سا نام وغیرہ وغیرہ کچھ اور لگا دیں. میں نے کہا بھائی دیکھیں پہلے آپ نے نیت کی نا محمد کی، تو نام محمد رکھ لیں تو اس میں کیا ہے. ایک گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی کا مفہوم ہے کہ اگر ایک گھر میں 2 سے 3 محمد ہو تو کیا ہو جائے گا. ہمارے ایک ساتھی انہوں نے نام رکھا محمد اول محمد ثانی. مفتی زین العابدین رحمہ اللہ کے 4 بیٹے، چاروں نام یوسف اول، یوسف ثانی، یوسف صالح، یوسف رابع. تو نام جب آپ نے نیت کر لی تو اچھا نام ہے آپ رکھیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نام تو ہے نہیں. تو کیا کہ جو تم منت مانو، خرچ کرو، جو بھی تم خرچ اللہ اس کو جانتا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ إِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور اگر تم ظاہر کرو کر کے دو، یعنی صدقہ خیرات تو اس لیے دکھا کے دے رہے تو کیا فرمایا اچھی بات ہے. یعنی فَنِعِمَّا هِيَ، تو کیا یہ اچھی بات ہے. یعنی ایک تو ہے دکھاوے کے لیے آپ ظاہر کر کے دیتے ہیں، لوگ دیکھیں کہیں گے بڑا سخی ہے. ایک اس نیت سے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو تو وہ بہت اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر اس کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور وہ چھپا کر دو فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بھی بہتر ہے تمہارے لیے، تمہارے حق میں. وَيُكَفِّرْ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور دور کرے گا اللہ پاک، کفارہ کر دے گا تمہاری طرف سے تمہارے گناہوں کا، دور کر دے گا تمہارے گناہ، یعنی معاف کر دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار، خوب واقف ہے.